السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ احسار جنون، اس قلم لائبہ اختر، قسط نمبر 50۔ رات کی آخری پہر کی سیاہی جب صبح کی سفیدی میں بدلنے لگی تو حویلی کے اس دور افتادہ باغ میں شبنم کے قطرے ہانیہ کے بالوں اور کپڑوں پر موتیوں کی طرح جم چکے تھے۔ ہانیہ جو پوری رات اس گیلی گھاس پر اسی اندھیرے کے رحم و کرم پر بیٹھی رہی تھی، اب ایک زندہ لاش کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈک سے سن ہو چکا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈک اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پر منومزنی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ سر کی رگیں شدت سے تڑپ رہی تھیں کہ اسے اپنے ارد گرد کی آوازیں بھی مدھم محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ بالکل سن ہو چکی تھی، نہ اسے بھوک کا احساس تھا نہ پیاس کا، بس ایک کرب تھا جو اس کے وجود کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس ایک ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار گھوم رہا تھا۔ اذلان کا وہ غصے سے بھرا ہوا چہرہ، اس کا وہ مضبوط ہاتھ جس نے ہانیہ کی نازک بازو کو بے رحمی سے مروڑا تھا، اور وہ زہریلے الفاظ جنہوں نے ہانیہ کے سالوں کی مان کو ایک پل میں راکھ کر دیا تھا، جب سورج کی پہلی کرن نے حویلی کی در و دیوار کو چھوا تو ہانیہ نے بڑی مشکل سے اپنے نڈھال جسم کو جنبش دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پیروں میں سکت نہیں ہے، مگر اسے اس باغ سے نکلنا تھا، اسے اس قید سے باہر آنا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ راہداریوں میں اب بھی وہی بوجھل پن تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی، اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اذلان صوفے پر اسی لباس میں جو کل پہن کر آیا تھا، انتہائی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرہ تھکن اور ندامت سے زرد پڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پوری رات جاگتا رہا ہے اور ابھی اس کی آنکھ لگی ہے۔ ہانیہ کی آہٹ اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی سایہ گزرا ہو، مگر اذلان جو ہانیہ کے انتظار میں اپنی روح تک تھکا چکا تھا، اس کی آہٹ پر فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں جیسے ہی ہانیہ کے بھیگے ہوئے ہولے بکھرے بالوں اور زرد چہرے پر پڑی، اس کا دل بیٹھ گیا۔ ہانیہ، اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی پکار نکلی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھا اور دیوانہ وار ہانیہ کی طرف بڑھا تاکہ اسے اپنی باہوں میں بھر سکے، اس سے معافی مانگ سکے، اسے بتا سکے کہ وہ پوری رات اس کے بغیر کیسے تڑپائے۔ مگر اذلان کے پاس آنے سے پہلے ہی ہانیہ نے اپنی نظریں پھیر لی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی التجا تھی، نہ کوئی شکایت، بس ایک ایسی بے گونگی تھی جو اذلان کو مار دینے کے لیے کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ اذلان کا ہاتھ ہانیہ کو چھو پاتا، وہ پھرتی سے مڑی اور ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ اذلان کا ہاتھ ہوا میں لٹکا رہ گیا، وہ دروازے کے باہر بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے ہانیہ نے صرف دروازہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام راستے اس پر بند کر دیے ہیں۔ اندر ڈریسنگ روم میں ہانیہ نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے اور پھر شاور کھول کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اسے امید تھی کہ یہ ٹھنڈا پانی شاید اس کے دماغ کی تپش کو کم کر دے، شاید اسے وہ سکون مل جائے جو اذلان کے ایک لفظی تھپڑ نے اس سے چھین لیا تھا۔ وہ کافی دیر تک پانی کے نیچے کھڑی رہی، آنسو پانی کے ساتھ بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ہچکیاں ضبط کر رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے سادہ سا سوٹ پہنا، بالوں کو تولیے میں لپیٹا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں اسے اپنی آنکھیں لہو کی طرح سرخ نظر آ رہی تھی، جیسے ان میں پوری رات کا نوحہ لکھا ہو۔ وہ جب ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو اذلان اب بھی وہیں کھڑا تھا، اسی جگہ جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اذلان نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ دوبارہ آگے بڑھا۔ ہانیہ، میری بات سنو پلیز، ایک بار میری طرف دیکھو۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ہانیہ، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں تمہارے پیر پکڑنے کو تیار ہوں، بس ایک بار مجھ سے بات کرو۔ اذلان کے لہجے میں جو عاجزی تھی وہ کسی بھی پتھر دل کو پگھال سکتی تھی، مگر ہانیہ اس وقت پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ اس نے اذلان کے وجود کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ پہلے کی طرح اذلان کی فکر نہیں کر رہی تھی کہ اس نے ناشتہ کیا یا نہیں، یا وہ اس حال میں کیوں ہے۔ وہ بالکل بے پرواہ ہو گئی تھی۔ وہ محبت جو اس کے چہرے سے چھلکتی تھی اب وہاں
صرف ایک سرد سناٹا تھا۔ وہ سیدھی اپنی میز کی طرف گئی، اپنے بکس نکالے اور انہیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اذلان اس کی یہ بے رخی دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ ہانیہ کے پاس گیا اور اس کی کتاب پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہانیہ، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا میں تمہارے لیے اتنا اجنبی ہو گیا ہوں کہ تم میری آواز تک نہیں سن رہی ہو؟ مجھے ڈانٹو، مجھے مارو، مگر یوں خاموش رہ کر میرا قتل مت کرو۔ ہانیہ نے بہت سکون سے کتاب اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالی اور دوسرے صفحے پر اپنی توجہ مرکوز کر لی۔ اس کی یہ خاموشی اذلان کے لیے کسی کوڑے سے کم نہ تھی۔ اذلان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور اس کے ذہن میں رہ کر وہی خیال آ رہا تھا کہ ایک ہنستی مسکراتی چہچہاتی لڑکی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک خاموش مورت بنا دیا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ اسے رہ کر بی بی گل کی وہ سازش یاد آ رہی تھی۔ اسے رنج تھا کہ اس نے اپنی ماں کی مکارانہ الفاظ پر یقین کیا اور اس لڑکی پر شک کیا جس نے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ریگریٹ اور پچھتاوے کے آگے آگ اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ ہانیہ کا وہ پرانا روپ کیسے واپس لائے گا۔ وہ ہانیہ جو اس کی ایک مسکراہٹ پر وار دی جاتی تھی، اب اس کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی بے نیاز ہو چکی تھی۔ کمرے میں پھیلی یہ بھاری خاموشی اب ان کے مستقبل کا نیا مقدر لکھنے جا رہی تھی، جس میں اذلان کی تڑپ تھی اور ہانیہ کی نہ ختم ہونے والی بیگانیت۔ حویلی کی بھاری بھرکم دیواروں پر جب سورج کی پہلی کرن نے دستک دی تو فضا میں پھیلی ہوئی گٹھن ذرا سی بھی کم نہ ہوئی۔ اذلان جو پوری رات صوفے پر کروٹیں بدلتے گزار چکا تھا، اب اپنے بجال سر کو تھامے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے پیروں میں وہ توانائی نہیں تھی جو روزانہ کام پر جاتے وقت ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک قدم ایسے اٹھا رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں زنجیریں باندھی ہوں۔ اس نے ایک بار مڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا جس کے پیچھے ہانیہ اپنی خاموشی کا احسار بنائے بیٹھی تھی۔ اذلان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے اور اس لکڑی کے دروازے کو توڑ کر ہانیہ کو سینے سے لگا لے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے کل رات جو گناہ کیا تھا اس کا کفارہ صرف ایک معافی نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ ماربل کی سیڑھیوں سے اٹھنے والی چرچراہٹ اس کی اپنی روح کی چیخوں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں بی بی گل
پہلے سے ہی برجمان تھیں۔ ان کے سامنے ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی، جس سے اٹھنے والی خوشبو آج اذلان کو بھلی لگنے کے بجائے زہر جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ بی بی گل اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تسبیح کے دانوں کو بڑی تیزی سے گھما رہی تھی، اور ان کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف رہی تھی، جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے اذلان کے چہرے پر ہانیہ کے خلاف نفرت دیکھنا چاہتی ہو۔ اذلان جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا، اس نے بی بی گل کی طرف نظر تک نہیں اٹھائی، بلکہ اس کی نظریں ادھر ادھر کسی کو تلاش کرنے لگی۔ خالدہ بی بی، اس نے ایک دبی ہوئی مگر احتمی آواز میں پکارا۔ کچن کے پردے کے پیچھے سے خالدہ بی بی ایک دم سے نمودار ہوئی۔ ان کے چہرے پر حویلی کی کشیدہ ماحول کا ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو قمیص کے پلو سے رگڑتی ہوئی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ جی چھوٹے سرکار، میں انڈے تل رہی تھی، بس ابھی لائی آپ کا ناشتہ۔ اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے لیے نہیں، پہلے ایک صاف ستھری چاندی کی ٹرے لگاؤ، اس میں کڑک چائے کا ایک کپ رکھ دو، سلائس اور ابلے ہوئے انڈے رکھو۔ اور سنو خالدہ بی بی، وہ جو ہم نے پچھلے مہینے شہر سے سر درد کی تیز والی دوائیاں منگوائی تھی نا، ان میں سے ایک پتا نکالو اور ٹرے کے کونے میں رکھ دو۔ یہ سب لے جا کر ابھی اوپر ہانیہ کے کمرے میں دے آؤ، اور دیکھنا کہ وہ ناشتہ کر لے۔ اسے کہنا کہ میں نے کہلوایا ہے۔ اذلان کی آواز میں ہانیہ کے لیے جو تڑپ اور فکر تھی، وہ بی بی گل کے سینے پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ انہوں نے تسبیح میز پر اتنی زور سے پٹکا کہ کانچ کا گلاس لرز اٹھا۔ اذلان، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بی بی گل کی آواز میں غصے اور حیرت کی ملا جلا طوفان تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اذلان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ کو کسی کے کمرے میں ناشتہ لے جانے کی رتی برابر ضرورت نہیں ہے۔ اس حویلی کے کچھ قاعدے ہیں اور قانون ہیں۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو اس کے ہاتھ پیر سلامت ہے، وہ خود نیچے آئے اور سب کے ساتھ بیٹھ کر میز پر ناشتہ کرے۔ یہاں کوئی مہرانی نہیں آئی کہ اس کے نخرے اٹھائے جائیں اور اسے بستر پر شاہی خدمتیں پیش کی جائیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ اس گھر میں میری بات چلتی ہے یا تمہارے اس لاڈلی بیوی کی۔ بی بی گل کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ انہیں پوری امید تھی کہ کل کے واقعے کے بعد اذلان ہانیہ کا چہرہ دیکھنا بھی
گوارا نہیں کرے گا۔ مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹا تھا۔ اذلان نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں ممتا نہیں بلکہ ایک فتحانہ غرور تھا، جسے دیکھ کر اذلان کا دل ٹوٹ گیا۔ اماں، ہانیہ کی طبیعت بہت ناساز ہے، اس کا سر پھٹ رہا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ نیچے آ کر ان تمام لوگوں کے سامنے بیٹھے جو اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مزید اذیت سے گزرے، اس لیے ناشتہ اوپر ہی جائے گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ بی بی گل نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، ایسا کہکا جس میں زہر بھرا تھا۔ طبیعت خراب ہے؟ واہ بیٹا واہ، تم ابھی اس لڑکی کے چالاکیوں سے واقف نہیں ہو۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ اس کے وہ ہتھیار ہیں جن سے وہ تمہیں موم کر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تم جذباتی ہو، اس لیے وہ اب معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر تمہیں اپنی ماں کے خلاف کر رہی ہے۔ خالدہ، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ، تم ایک قدم بھی سیڑھیوں کی طرف نہیں بڑھاؤ گی۔ اگر یہ ٹرے اوپر گئی تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ خالدہ بی بی بیچاری ٹرے پکڑے لرز رہی تھی۔ وہ کبھی اذلان کو دیکھتی جو گھر کا وارث تھا، اور کبھی بی بی گل کو جو حویلی کی حاکم تھی۔ اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا لہجہ اب اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ بی بی گل بھی ایک پل کے لیے لرز گئی۔ خالدہ بی بی، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، ابھی کے ابھی ٹرے اوپر لے جاؤ، اور اگر کسی نے تمہیں روکا تو اسے کہنا کہ اذلان خان کا حکم ہے۔ اور اماں، برائے کرم اس معاملے کو مزید مت بگاڑیں، وہ میری بیوی ہے اور اس کی صحت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ اگر وہ نیچے نہیں آ سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھوکی رہے گی۔ خالدہ بی بی نے جب دیکھا کہ چھوٹے سرکار کے تیور بدل چکے ہیں تو انہوں نے سر جھکایا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ بی بی گل تو بس ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہو کر ایک لڑکی کی حمایت کر رہا تھا۔ بہت خوب اذلان، آج تم نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت کی محبت میں تم اپنی ماں کی توہین بھی برداشت کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا، کل کلا کو یہی لڑکی تمہیں اس حویلی سے نکال دے گی، تب تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ بی بی گل کی آواز میں اب مصنوعی دکھ اور آنسو آ چکے تھے، مگر اذلان اب اس جال میں آنے والا نہیں تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے ہی ہانیہ کے خلاف اس کے کان بھرے تھے۔ اذلان نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور گاڑی کی چابیاں میز سے اٹھا لی۔ میں کام پہ جا رہا ہوں اماں، مجھے دیر ہو رہی ہے اور شاید رات کو واپسی میں بھی وقت لگے۔ اس نے ناشتے کی میز کی طرف
ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی۔ اس کا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ اسے ایک نوالا نگلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ بی بی گل پیچھے سے چلاتی رہ گئی، اذلان، ارے کچھ کھا تو لو بیٹا، خالی پیٹ گھر سے نکلنا اچھا نہیں ہوتا۔ مگر اذلان اب حویلی کے باہر آہنیں گیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دی اور پھر دور ہوتی چلی گئی۔ بی بی گل اکیلی اس وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں رہ گئی، جہاں ایک دیواریں اب انہیں کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ ان کا غرور انہیں یہ تسلیم نہیں کرنے دے رہا تھا کہ انہوں نے ایک ہنستے بھستے گھر کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہے۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئی اور سوچنے لگی کہ زریاب تو پہلے ہی آئرہ کے سحر میں گرفتار ہو کر ان سے دور ہو چکا ہے، اور اب اذلان بھی ان کے ہاتھ سے ریت کی طرف پھسل رہا ہے۔ انہیں رہ رہ کر ہانیہ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے خاموش رہ کر بھی اذلان کو اپنی طرف کر لیا۔ سب ان لڑکیوں کی لائی ہوئی نحوست ہے۔ انہوں نے اپنے دانت پستے ہوئے سوچا، حالانکہ ان کا ضمیر کہیں گہرائی میں جانتا تھا کہ یہ آگ ان کے اپنے ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہے۔ حویلی کے وہ داس صبح اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب یہاں وہ پرانا سکون کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حویلی کی وہ داس صبح اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب یہاں وہ پرانا سکون کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اعتبار کا جو شیشہ اذلان نے توڑا تھا، اس کی کرچیاں اب سب کے پیروں کو زخمی کرنے والی تھی، اور بی بی گل کی یہ ضد انہیں ایک ایسی تنہائی کی طرف لے جا رہی تھی جہاں صرف پچھتاوا ہی ان کے مقدر بننے والا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی سرد ہوتی چائے کو دیکھ رہی تھی، جسے ان کی اپنی زندگی کی حرارت بھی ختم ہو رہی ہو۔ شام کے سائے مینشن کی دیواروں پر لمبے ہو رہے تھے، اور زارون خان کے اسٹڈی روم کی فضا سگار کے دھوئیں اور پرانی کتابوں کی بو سے بجھال تھی۔ زارون کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے گھنے درختوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر سکت نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی لکیریں بتاتی تھیں کہ وہ کسی گہری سوچ کے دلدل میں اترا ہوا ہے۔ اسی لمحہ سہیل خان بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہ تیزی تھی جو کسی بڑے سوال کا جواب مانگنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سہیل نے زارون کے سامنے والی کرسی اتنی زور سے کھینچی کہ فرش پر لکیر کی
رگڑنے کی آواز گونجی، لکڑی کی رگڑنے کی آواز گونجی۔ زارن، اب بہت ہو گیا۔ سہیل کی آواز میں غصہ اور تجسس ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ میں اب یہاں تمہاری خاموشیاں سہنے نہیں آیا۔ مجھے صاف صاف الفاظوں میں بتاؤ کہ تمہارا اور اینی کا اصل تعلق کیا ہے؟ وہ کیوں تمہارا نام سنتے ہی کانپنے لگتی ہے؟ کل رات جب میں نے اس سے بات کی، اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی اجنبی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ جب اس کا باپ اس کی ماں پہ ظلم کی یہ پہاڑ توڑ رہا تھا، جب وہ ننھی بچی ایک کونے میں چھپ کر موت کی دعائیں مانگتی تھی، تب وہ بھائی کہاں تھا؟ تم کیوں اس وقت غائب تھے؟ زارن نے سگار ایش ٹرے میں مسئلہ اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھیں اب کسی پرانے منظر میں گم ہو چکی تھی۔ سہیل، خون کا رشتہ صرف سگے بہن بھائیوں کا نہیں ہوتا۔ اینی میری تایا ذات بہن ہے، مگر میرے لیے وہ میری اپنی رگوں میں دوڑنے والی لہو سے زیادہ مقدس ہے۔ زارن کی آواز بھوچال ہو گئی۔ بات تب کی ہے جب حویلی میں خاموشیوں کے چراغ جلتے تھے۔ میری ماں اور اینی کی ماں یعنی میری تائی جان صرف ایک گھر کی عورت نہیں تھی، وہ بچپن کی بہترین سہیلیاں تھیں۔ ان کا بچپن ایک ساتھ گزرا، جوانی ایک ساتھ گزری، اور پھر ان کا نکاح بھی ایک ہی گھر کے دو بھائیوں سے ہوا۔ زارن نے اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اور اینی کی ماں گھنٹوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر اپنی خوشیاں اور غم بانٹتی تھی۔ میری ماں اکثر کہتی تھی کہ زارن، اینی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، بلکہ ایک گڑیا کی طرح۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو میری ماں نے ہی اسے اپنی گود میں لیا تھا اور اسے اپنا دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے بھی وہ میری بہن تھی۔ مگر پھر اینی کے باپ کی فطرت بدلنے لگی، اسے ہماری ماؤں کی یہ قربت کھٹکنے لگی۔ وہ ایک شکی اور ظالم انسان تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میری ماں اسے اس کی بیوی کے خلاف اکسا رہی ہے۔ سہیل، مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے جب ہنگامہ ہوا تھا۔ زارن کی آواز لرزنے لگی۔ اینی کے باپ نے نشے کی حالت میں میری تائی پر وہ ظلم ڈھایا جس کا تصور بھی محال ہے۔ میری ماں انہیں بچانے کے لیے دوڑی تھی، مگر اس شخص نے میری ماں کو بھی دھکا دیا اور اینی کو بالوں سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد برسوں تک ہم نے انہیں ڈھونڈا۔ میری ماں بستر مرگ پر بھی اینی کا نام لیتی رہی۔ اس نے مرتے وقت میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ زارن، اپنی اس بہن کو ڈھونڈنا، وہ کسی بڑی مشکل میں ہوگی۔
اینی کا یہ گلا بالکل درست ہے کہ میں اس وقت وہاں نہیں تھا جب اس کی ماں دم توڑ رہی تھی۔ زارو نے تلخی سے کہا، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کا یہ بھائی اس کی تلاش میں کن خارزاروں سے گزرا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنی جوانی برباد کر دی، ہر شہر ہر گلی چھان ماری۔ وہ شخص اتنا مکار تھا کہ اس نے اپنے پہچان، اپنا نام، اپنا سب کچھ بدل دیا تھا۔ اینی آج جو نفرت مجھ سے کر رہی ہے وہ دراصل اس کے اندر کی وہ بچی بول رہی ہے جس کا بچپن اس کے باپ نے کچل دیا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا، مگر وہ نہیں جانتی کہ اس کا یہ بھائی اسے اپنی زندگی کے آخری حد تک تحفظ دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ سہیل خان جب تک غصے میں تھا، زارون کی باتیں سن کر بالکل سن رہ گیا۔ اسے اینی کی اسی سکیاں یاد آئیں جو اس نے کل رات سنی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کیوں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی۔ زارون، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کہانی کے پیچھے اتنا خون اور اتنے آنسو بہے ہیں۔ اینی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ تمہارے نام سے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہے چونکہ تم اسے اس کے باپ کی یاد دلاتے ہو، سہیل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زارو نے ایک پر عازم نگاہ سہیل پر ڈالی۔ میں اسے زبردستی اپنی بہن نہیں بناؤں گا سہیل، میں بس اسے وہ مقام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس کا باپ اگر زندہ ہے تو وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ہو رہا ہوگا۔ مگر اینی کو اب مزید دربدر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سردار زارون خان کی بہن ہے، اور اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری اور تمہاری ہے، چاہے وہ ہمیں اپنا دشمن ہی کیوں نہ سمجھے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب رازوں سے پردہ اٹھ چکا تھا، اور سہیل کو پتہ چل گیا تھا کہ اسے کس راستے پر چلنا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا، جبکہ زارون دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، مگر زارون کی آنکھوں میں اب ایک نئی روشنی تھی، اپنی ماں کا وہ آخری وعدہ پورا کرنے کی روشنی۔ اسے پتہ تھا کہ اینی کو جتنا اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ مشن کی دیواریں اس داستان کی گواہ تھیں جو برسوں پہلے ادھوری رہ گئی تھی، اور اب اس کے مکمل ہونے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ لوگ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ابھی جو کچھ دن پہلے ایپیسوڈ نہیں آ رہی تھی تو اس کی یہی وجہ تھی کہ میرے پیپرز اسٹارٹ ہو چکے ہیں، تو بس اسی مصروفیت میں تھوڑا بیزی تھی۔ بیک ٹو بیک پیپرز تھے میرے، تو اسی لیے میں کچھ دن ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔
ابھی بھی 6 پیپرز میرے رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ جیسے ہی پیپرز اینڈ ہو تو میں روٹین پہ آ جاؤں گی۔ تب تک اگر کچھ دن ایپیسوڈ نہ آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ پیپرز کا ہی ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اپنا خیال رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔